حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسكون ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اگر کوئی راستہ دین کی حیثیت رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان میں قرار دیا اور مسلمان بنایا، شیعہ بنایا، جو سادات ہیں سید بنایا، یا ویسی طور پر وہ معارف کہ جن کا کھوجنا کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا امر بن گیا۔ ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے وہ ہم تک اس نے بآسانی پہنچایا۔ یہ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے، یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم نماز جمعہ میں شرکت کر سکیں اور اس کے شروعاتی لوگوں میں داخل ہو سکیں، ورنہ جیسا کہ بارہا عرض کیا کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نماز میں حاضر ہوں لیکن حاضر نہیں ہو سکتے۔ کسی کے ساتھ مشکلات ہے، کسی کے ساتھ پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی بیمار کی عیادت میں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی کورٹ میں ہے، کوئی راستے میں ہے، کوئی پہنچ نہیں سکا، کوئی سفر میں رہ گیا، کوئی ایسی مقام پہ ہے کہ جہاں پر دین کا کوئی نام لیوا نہیں، جہاں پر اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ان تمام مسائل کو ہمارے لیے ایک دفعہ حل کر دیا اور ہمیں وہ آسائش بخشی کہ جس کے ذریعے سے ہم نماز جمعہ میں حاضر ہو سکیں، صرف اسی کے طور پر۔ جیسا کہ ہمارا لاہ عمل ہے کہ ہفتے کی مناسبات سے ہم پچھلے تقریباً 9 مہینے سے بات کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کی جو اہم مناسبات ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چوتھے امام سجاد علیہ السلام ولادت بسعادت ہے جو 15 جمادی اول کو یعنی کل کے روز واقع ہے، کہ جو سن 38 ہجری میں واقع ہوئی۔
اسی کے ساتھ جناب ذوالقرنین کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، یہ وہ بادشاہ کہ جس کو پروردگار عالم نے تمام دنیا کی حکومت دی. اور ان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ جناب ذوالقرنین وہ شخصیت ہے کہ دیکھیے کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، بس ایک عام انسان تھے جیسے میں اور آپ، ایک عام آدمی. عالم دین بھی نہیں تھے، آپ کہیں کہ شاید عالم دین رہے ہوں، نہیں عالم دین بھی نہیں تھے، بس ایک عام انسان تھے. لیکن پروردگار عالم کی عبادت کے ذریعے سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ قرآن کریم نے جہاں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہوا، صرف 26 یا 27 یا 28 انبیاء کے نام لے کر ذکر ہوا ہے، جناب ذوالقرنین کا نام لے کر ذکر کیا گیا. آسان بات نہیں ہے. جہاں پر قرآن کریم بھائی ایک مختصر کتاب ہے، قرآن کریم پروردگار عالم کا کلام ایک مختصر کلام ہے، اس میں صرف اور صرف 1,24,000 نبیوں کے ہوتے ہوئے 25-30 مثلا انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس ذکر کے ساتھ میں نبی نہ ہوتے سواتے ان کا ذکر نام لے کر کیا جا رہا ہے. آسان بات ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا جو خاص عمل تھا کہ جو انہیں اس مقام پر لے کے گیا، وہ تھا ان کا امر بالمعروف. وہ عمل کہ جس کا ہم لوگوں میں بے حد زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلایا کرتے تھے، خدائی کی دعوت دیا کرتے تھے، خدا پرستی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ اکثر ان سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ایک مرتبہ نوبت یہ پہنچی کہ لوگوں نے ان کے سر کے اوپر ایک ایسی ضربت ماری کہ جس سے ان کا انتقال ہو گیا. دائیں طرف سر کی ایک ضربت ماری جس سے ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، مر گئے. 100 سال اسی حالت میں پڑے رہے، 100 سال اسی حالت میں پڑے رہے. پروردگار نے پھر زندہ کیا. اس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. جسے اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا. ساری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے. جناب ذوالقرنین دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر اب تو پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگے. بھائی اب تو ادھر سے جو ہے طاقت ملنے لگی، اظہار ہو گیا. مرنے کے 100 سال بعد پھر زندہ کیے گئے. پھر اسی طریقے سے کئی سو سال تک تبلیغ کرتے رہے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کتنا ہی ان کے اوپر آپ حدیث سنائیں، روایت سنائیں، واقعات سنائیں، قرآن سنائیں، توریت انجیل زبور سب کچھ پڑھ دیں، لیکن جہاں تھا اڑیل ٹٹو کی طرح وہیں رہے گا. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں. بس ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں خود نہ ہوں. ہم میں سے ہر ایک کا وتیرہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جن کو نصیحتیں کی جاتی ہیں اور وہ نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، ان میں سے میں خود نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہر آدمی اپنے آپ کو اس طریقے سے سدھار لے گا تو پھر معاشرے میں کون خراب رہ جائے گا. تو الغرض جناب ذوالقرنین نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پائی. اس کے بعد پھر کئی سو سال تک آپ لگے رہے اور دین کی خدمات انجام دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بار زندہ کیا ہے، ہم تمہیں دوبارہ مار دیتے ہیں. دوبارہ شہید کر دیا گیا. جناب ذوالقرنین کو دوبارہ موت دے دی گئی. دوبارہ اب بائیں طرف پروردگار کے اس بندے کے سر پہ ضربت ماری گئی اور یہ مر گئے. پروردگار نے پھر اعجاز دکھلایا اور پھر 100 سال بعد ان کو زندہ کیا. پھر سے 100 سال بعد پروردگار نے ان کو زندہ کیا اور کہا کہ جاؤ اس کام میں لگا کرتے تھے کام انجام.
یعنی اس واقعے سے ایسا بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر انسان نیکی کے راستے پر گامزن ہو تو موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر پروردگار چاہتا ہے اس کو دوبارہ زندگی دیتا ہے، اور پروردگار مدد کرتا ہے اس کی۔ دوبارہ زندگی دی، بلکہ تیسری بار زندگی ہوگی، 2 بار موت ہو چکی، تیسری بار زندگی ہوئی۔ اب جناب علی لگ گئے، لیکن پروردگار سے گزارش کی، پروردگارا دیکھ تو دے، میں تیرا بندہ، یہ ذلیل لوگ کہ جو تیری عبادت سے بہت دور ہیں، یہ مجھ پہ حاوی ہوئے جاتے ہیں۔ اب ایسی طاقت و قوت مجھے عطا کر، ایک ایسی سلطنت مجھے عطا کر کہ جس کا نظیر کوئی نہ ہو، جس سے یہ لوگ میرے اوپر حاوی نہ ہو سکے۔ پروردگار نے کہا کہ ٹھیک، ہم نے تمہیں پوری دنیا کی حکومت عطا کی۔ یہ ہے جناب ذوالقرنین، پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا کی گئی۔ مومنین میں ایک جناب سلیمان، ان کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی، اور دوسرے جناب ذوالقرنین۔ تو جناب ذوالقرنین وہ شخصیت ہے کہ جس نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ دیکھیے انسان ہوتا ہے، انسان غیر معصوم اگر ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، کتنا ہی وہ اپنے نفس کو سدھارے، کوشش کرے، کبھی نہ کبھی اس کا دل دنیا سے لگنے لگتا ہے۔ تقریباً 500 سال اس تیسری بار زندگی کے آپ کے گزر گئے۔ 500 سال، جانتے ہیں کتنے ہو گئے؟ یعنی ایک نارمل آدمی کی ایج کی بات کریں تو تقریباً 8 آدمی کی، یا 8 نہیں، جنریشن کی بات کریں تو 10-15 جنریشن 500 سال میں گزر جائیں گے۔ 500 سال زندگی کو ہو گئے۔ اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ بھئی اب وقت آخر آ رہا ہے، تو انہوں نے کتابیں پڑھا تھا کہ ایک چیز ہے کہ جس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ آب حیات کی تلاش میں لگے، الغرض ان کو نہیں مل پائی، لیکن ان کے ساتھ میں جناب خضر جو رہنمائی کر رہے تھے، ان کو آب حیات ملا۔ انشاءاللہ اس کا واقعہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا کہ ان کو آب حیات ملا۔ اور آخر میں بس ایک نصیحت ملی تھی، اس کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جب آپ تلاش کرتے کرتے جناب خضر کو آب حیات مل چکا، دوبارہ وہاں سے آئے پلٹے اور جناب ذوالقرنین کو ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں آب حیات کے پاس، وہ چشمہ دوبارہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ آگے پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بحر ظلمات میں چلے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ پھر نور کا سمندر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے کہ جو خالی پڑا ہوا ہے لیکن نورانی ہے۔ اس میں جاتے ہیں اور اندر بھی کوئی محسوس نہیں ہوتا، کوئی نہیں ملتا، اکیلے جناب ذوالقرنین اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک زینہ ہے، اس زینے میں بے دھڑک چڑھ جاتے ہیں۔ بھئی پوری دنیا کا بادشاہ روکنے والا کون ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، وہ روکنے والا کون ہے؟ کاش انسان پروردگار کو سوچ لے کہ اگر جتنی چیزیں کے بارے میں ہم ڈرتے رہتے نا کہ یہ نہ ہو جائے، نہ ہو جائے، نہ ہو جائے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ پوری دنیا کا، عالمین کا پالنے والا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ان غلط اعمال کی بنا پر کہیں اسے جلال آ گیا تو کیا ہوگا؟ خیر جناب ذوالقرنین اس چھت پہ چڑھ گئے۔ اب چھت پہ جیسے چڑھے تو دیکھتے کیا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو آسمان میں اس طریقے سے نگاہ کیے ہوئے، اور ان کے آنے کی جو کھڑکھڑاہٹ ہوئی، آہٹ جو ہوئی، اس کے بعد میں اس فرشتے کو احساس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا اور کہا، ارے ذوالقرنین تم یہاں تک آ گئے؟ اب یہ تعجب میں ہے کہ یہ کون ہے، میرا نام تک جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اٹھا کے اچھالا جناب ذوالقرنین کی طرف، کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس سے آگے نہ بڑھنا، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کے باعث نہ بننا، بلکہ زمین پہ لے جاؤ اور اس کا وزن کرنا۔
زمین پہ لے جاؤ اور اس کا وزن کرنا. مومن جو ہوتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام مولا یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو صرف ایک نصیحت کرنے والا چاہیے, صرف ایک نصیحت کرنے والا چاہیے, اور وہ نصیحت کو سنتا اور مان لیتا ہے. جناب ذوالقرنین کو نصیحت ہوئی, ایک دم سارے جو آرزویں تھیں ایک دم چھوڑ دیا, اور چھوڑ کے پھر زمین پہ پہنچے. وہ ڈلا جو ساتھ دیا گیا تھا وہ لے کے آئے اور اس کا وزن کرنا شروع کیا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا, لیکن تبرک کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا وزن کرنا شروع کیا. ایک چھوٹا سا ڈلا تھا, انہوں نے سوچا کہ اب دیکھیے میرے الفاظ ہیں, انہوں نے سوچا کہ کتنا وزن ہوگا اس کا. انہوں نے اسٹارٹنگ کی مثلا 200 گرام سے, اس کا وزن کرنا جب مجھے دیکھتے کہ وہ مٹی کا اتنا سا ڈلا 200 گرام سے زیادہ ہے. انہوں نے پھر 1 کلو رکھا, لیکن وہ ڈلا بھاری تھا مٹی کا. 5 کلو 10 کلو 50 کلو 500 کلو 1000 کلو جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ وزن بڑھاتے چلے گئے. لیکن اس مٹی کے ڈھیلے کے سامنے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی تھی, اس کا پلڑا بھاری کا بھاری تھا. اب یہ تعجب میں ہے, جناب خضر کی طرف کہا یا نبی اللہ دیکھیے تو اسے ہو کیا رہا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. کہا کچھ نہیں, وزن اتارو. وزن اتروایا گیا. اب جناب ذوالقرنین نے اس مٹی کے ڈھیلے کو ایک بار اٹھایا, پھر ترازو میں رکھا اور ایک مٹھی خاک زمین سے اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال دی. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو اور 500,000 کلو بڑھ گیا ہوگا شاید, پھر کچھ وزن بڑھ گیا ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ وزن کیجیے. آپ انہوں نے اب کے 50 کلو سے اسٹارٹنگ کے 50 کلو کے بعد مثلا ادھر رکھا. لیکن یہ چنا, یہ جو مٹی کا ڈھیلا تھا ابھی اس سے ہلکا ہو گیا, پلڑا ایک دم اٹھ گیا. سمجھ میں نہیں آتا, ابھی اتنا بھاری تھا ابھی اتنا ہلکا ہو گیا. انہوں نے وزن کم کرنا شروع کیا. یہ 20 کلو پہ آئے, 10 کلو پہ آئے, 5 کلو پہ آئے, 1 کلو پہ آئے, 100 گرام پہ آئے, 50 گرام پہ آئے. پھر وہ جو ماشے تولنے والے باٹ ہوتے ہیں اس تک پہ آ گئے. لیکن اس کا وزن جو تھا ان سے بھی کم نکلا. حتیٰ چنا اس کے برابر رکھا گیا, اس سے بھی اس مٹی کے ڈھیلے کا کہ جو ابھی ہزاروں کلو وزن جس کے سامنے زیادہ کم تھا اب کم ہو گیا. کیوں؟ جب اس کے اوپر مٹی ڈل گئی. کہا کیا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آیا, معذرت کیا ہے؟ کہا اور کچھ نہیں ہے, اس مٹی کی ڈھیلے کی مثال انسان کی ہے. جب تک زندہ رہتا ہے پوری دنیا بھی اگر اسے مل جاتی ہے تو اس کے لیے کم رہتی ہے, لیکن جب یہ مر جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک مٹھی خاک اٹھا کے ڈال دیتے ہیں نا, ایک مٹھی خاک جب اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, اب اگر ایک چنا بھی ہے تو اس کے لیے زیادہ ہے تو کسی کام کا نہیں. تو مقصود یہ ہے دنیا سے دل لگانا نہیں چاہیے. الغرض جناب ذوالقرنین کا ایک یہ خاص واقعہ تھا. ایک اور واقعہ ان کی زندگی کا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک عابد کو آپ نے دیکھا جو قبرستانوں میں بیٹھا تھا. کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں چل سکتا ہوں, تمہارے ساتھ چند شرطیں ہیں, ان میں سے چند میں جو یاد آگے بتا دوں گا. کیا شرطیں ہیں؟ کہا ایسی زندگی دیجیے گا جس کی موت نہ ہو. کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے. ایسی صحت دیجیے گا کہ جس میں مرض نہ ہو. میرے بس کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ پھر بس مجھے اسی کے پاس چھوڑ دے, اسی پروردگار کی لو لگانے دے کہ جو یہ سب دے سکتا ہے. وہ دے سکتا ہے زندگی کی جس میں مرض نہ ہو, وہ ایسی زندگی دے سکتا ہے جس میں موت نہ ہو. تو 18 جو اس مہینے کی تاریخ ہے 18 جمادی الاول, یہ وہ تاریخ ہے کہ جناب ذوالقرنین کی ولادت اس روز ہوئی. اسی مہینے کی جو 20 تاریخ ہے وہ تاریخ ہے کہ جس میں علامہ ہندی کی ولادت ہے, کہ چونکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے. اور
امام سجاد علیہ السلام کا ولادت ہے، صلی علی محمد وعلی محمد. اس کی مناسبت سے یہ کہنا کافی ہوگا کہ اگر کوئی امام سجاد کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، جہاں زندگی کے واقعات کا مطالعہ کرے، تو اسے چاہیے کہ امام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ، کہ جس کو لوگ ظہور آل محمد، انجیل آل محمد بھی کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرے اور اس میں دیکھے کہ پروردگار کی توحید اور اس سے دعا مانگنے کا طریقہ، اسلامی معارف کیا ہیں اور کیا اہل بیت کی تعلیمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. وترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وابتدى بالسحر ميدان عرضه. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم المصطفى الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. دین مبین اسلام، وہ دین کہ جس کے میں اور آپ دستار ہیں، جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رضا تک پہنچنے کے ہم لوگ خواہش مند ہیں. ہر ایک چیز کا، پچھلے خطبے میں نے اسی حدیث کا سہارا لیا تھا، ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے. ماشاءاللہ ابھی مجالس ہوئی، خطبات ہوئے، احادیث سنی، روایات سنی اور تعلیمات اہل بیت سنی. الحمدللہ پروردگار کا احسان کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایام فاطمیہ میں شرکت کی، زندگانی حضرت زہرا کو سنا اور انشاءاللہ کہ جس سے جتنا ہو سکے گا عمل بھی کریں گے. اور افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 75 یا 95 دن کی جو جناب حضرت سلام اللہ علیہ کی زندگی رسول اسلام کی بات کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا صبح علیہ مصائب النہار کہ بابا میرے اوپر اتنے مصائب اٹھائے گئے کہ اگر دنوں کے اوپر پڑتے تو وہ مثل سیارات کے ہو جاتے. تاریخ گواہ ہے ان ایام میں کہ جب آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جب ایک بچہ آپ کے بطن کے اندر شہید ہوا تھا اور تمام تر سختیاں چل رہی تھیں. شوہر کا حق چھین لیا گیا تھا، اپنا حق چھین لیا گیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت بھی، بات بھی سننے کو نہیں ملتی کہ آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی یا آپ نے نماز کے بارے میں کہیں کوئی غفلت کی ہو. حتیٰ کہ مصائب میں ہمیں اور آپ یہ سنا کرتے ہیں کہ جب بی بی کا آخری دن تھا اس وقت بھی اسما سے کہا کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تکبیروں کی آواز آتی رہے اور سن لینا تمہاری بیوی زندہ ہے.
یعنی اس وقت تک آپ اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی تھی کہ جب تک موت نے زبان کو روک نہ دیا۔ اب نہیں سمجھ میں آتا، ایک بچے سے پوچھا گیا کہ بھائی نماز کون لوگ نہیں پڑھتے، تو وہاں جواب دیا گیا کہ بھائی یا تو وہ لوگ نہیں پڑھتے جن پہ واجب نہیں ہوئی، جو چھوٹے بچے ہیں، اور کون لوگ نہیں پڑھتے، وہ لوگ نہیں پڑھتے کہ جو دیوانے ہیں، جن کے پاس عقل و شعور و تمیز و تہذیب نہیں ہے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کہا اور کون لوگ نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے بڑا معصومیت سے جواب دیا کہ جناب جو مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! میرا آپ کا، ہم یہاں عالمی اخبارات پڑھتے ہیں، سب سے پہلی خبر تو خود ہمارے شہر کی ہوتی ہے کہ بھائی کیوں نمازی اتنے کم ہوئے جا رہے ہیں، کہاں فالٹ آ گیا ہے، کیا مشکل آ گئی ہے، کیوں ہم ایک دوسرے کو دیکھنے والے نہیں ہیں، کیوں ہم جو حاضرین ہیں باہر نکل کے فون کرنے والے نہیں ہیں، کیوں بھائی کیوں نہیں آتے، کیوں ہم ایک دوسرے سے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جناب ذوالقرنین کا نام اتنے سارے انبیاء کے بیچ میں قرآن کریم میں لیا گیا، کیوں؟ امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نہیں انل منکر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص بات تھی کہ جس کی بنا پہ تاریخ نے ان کو، قرآن نے ان کو یاد رکھا، پروردگار نے ان کو یاد رکھا۔ میرا آپ کا فریضہ ہے کہ جو لوگ نہیں آتے کوشش کریں لے کر آئیں۔ کسی کا بھائی نہیں آتا لے کے آئے، اولاد نہیں آتی لے کے آئے، دوست نہیں آتا لے کے آئے، رشتہ دار نہیں آتا، لیکن پوچھیں تو صحیح کس پریشانی میں ہو سکتا ہے کسی مشکل میں ہو آدمی۔ اللہ سب کے حالوں کو جاننے والا ہے، لیکن ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ جو حاضر نہیں ہوئے کہ بھائی تم آ جاؤ، وہ تو آئے نہیں نا، ان سے کیسے کہہ دوں میں؟ ہاں آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، جو نہیں آیا اگلے ہفتے کوشش کریں، مغربین میں کوشش کریں، ظہرین میں کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا درود السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر۔ شہید کربلا امام حسین علیہ السلام پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ آخری امام علی رضا علیہ السلام پر۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ دسویں امام علی نقی علیہ السلام پر۔ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج آخری حجت حضرت امام مہدی علیہ السلام پر۔ پروردگارہ ہمارے اس قریب سے عمل قبول فرما، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تمام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔